گلا نہ پکڑے، ٹھیک ہے نا؟ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع راولپنڈی کے اس علاقے کوہ نور مل نصیر آباد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کافی وقت سے آپ سن رہے ہیں، آپ نے علماء کے بیانات بھی سنے، شعراء کا منظوم کلام بھی سنا۔ میری عادت ہے میں وقت زیادہ نہیں لیتا، لیکن توجہ زیادہ لیتا ہوں تاکہ میں ایک بات کہوں اور آپ اسے پلے باندھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی میری بات، بس میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر میں گھنٹوں لگا رہا اور آپ کو اپنی بات سمجھا نہ سکا تو میرا آنا اور بولنا ضائع چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت یہ ہزارہا شعبے ہیں، اس کے گوشے ہیں، اور ہر گوشہ اور ہر شعبہ ایک مستقل تصنیف اور مستقل کئی ہفتے چاہیے اس کو۔
آپ کی آمد سے پہلے کا ماحول، پھر آپ کی ولادت کے وقت کا ماحول اور حالات، اور آپ کی ذات مقدس کا دنیا میں آنا، پھر آپ کی زندگی کی 40 سال 40 بہاریں، غار حرا تک 40 سال کا دور، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ اور پھر 40 سال پورا ہونے کے بعد غار حرا سے اتر کر صفا کی پہاڑی پہ آنا اور 13 سال مکے کے اندر گزارنا، لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، یہ عقیدہ سمجھانا، اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر بتلانا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ کو عنوان بنا کر پورے قرآن مقدس کو لا الہ الا اللہ کی تفسیر بنا کے سمجھانا، اور پھر حالات یہاں تک آنا کہ مکہ چھوڑنا، پھر مدینہ میں 10 سال، یہ ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، گھنٹے میں 40 منٹ میں ہر عالم اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کے ایک گوشے کے چند موتی امت کے سامنے پیش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلی بات کہ اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ کیا بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ذرا سنیے، آج سناؤں گا قرآن۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمتاً للعالمین، آپ کا وجود رحمت ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک تعلیم کا کلمہ امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے وجود سے ادا ہونے والی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے وجود سے نکلنے والی ہر چیز امت کے لیے، ہر ادا رحمت بنتی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ کس کے لیے؟ ہاں، ایک ہے عام رحمت اور ایک ہے خاص رحمت۔ عالمین کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، اور ایک ہے خاص رحمت۔ آپ وہ خاص رحمت کون سی ہے؟ سورۃ توبہ آخری آیت میں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک ہے مومنین کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے بھی تو ایسی رحمت بن کے آپ آئے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر گزر رہے ہیں، ایک باغ میں ایک اونٹ کھڑا ہے، دوڑتے ہوئے میرے پیغمبر کے پاس آیا،
اور آپ کے سامنے سر نیچے کر کے کچھ بڑبڑایا. لوگ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہے. کچھ کہنا چاہا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن ھذا، یہ کس کا ہے بھائی؟ کسی نے کہا فلاں انصاری کا ہے. جی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے. فرمایا اونٹ نے شکایت کی ہے کہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے. تو ایک تو آپ کا وجود ہر چیز کے لیے رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی، بلکہ اگر کہوں تو جمادات کے لیے بھی رحمت ہے. کیا آپ نے بخاری کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے آپ اس پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ تو ایک صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے ہیں بڑے اچھے کاریگر ہیں، فرنیچر کے بہترین کاریگر ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو افلا نتخذ لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنائیں تستریح علیہ عظامک، جس پہ آپ کی ہڈیوں کو یعنی وجود کو راحت پہنچے، آپ آرام محسوس کریں. نبی کریم نے رضامندگی کا اظہار کیا. ممبر تیار ہوا. مسجد نبوی میں پہلا ممبر لایا. ممبر کو پاس وہ کھجور کا خشک تنا ہے، جیسے ہی اس کے پاس سے گزرے کھجور کے تنے کو جو ہی کراس کیا اور ممبر پہ آئے، پوری مسجد دیکھتی ہے جیسے بچہ روتا ہے، چلانے کی آواز آئی. دیکھتے ہیں کھجور کا وہ خشک تنا رو رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں. واہ کیا شان اللہ کے قدر. ممبر سے اترتے ہیں اور جا کے اس کھجور کے تنے کو یوں سینے سے لگا لیتے ہیں. سارے صحابہ کرام دیکھتے ہیں وہ خشک تنا ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے ماں کسی دودھ بھی بچے پیتے بچے کو پیار دے اور وہ رونے کی آواز آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے چپ ہو جائے. ایسے ہی وہ خشک ہو گیا. پھر میں کیوں نہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اگر کھجور کا خشک تنا روئے، میرا پیغمبر ممبر چھوڑ کے اترے اور یہاں انسانیت بالبلا اٹھتی ہے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. میرے پیغمبر کی یہ ادائیں سیرت ہیں کہ ایک کھجور کا تنا ہی تو رو رہا تھا. جی آپ ممبر چھوڑ کے اس کے لیے اترتے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ درد ہے؟ تنے چھوڑیے، کسی کی ماں رو رہی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی بیمار رو رہا ہے، کوئی مسلمان تڑپ رہا ہے. کیا مسلمان کے دل میں اس کی درد ہے؟ یہ سیرت ہمیں کیا بتلانا چاہتی ہے؟ ذرا آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود دنیا میں بھی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں. عجیب آدمی ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود دنیا میں بھی کافروں کے لیے عذاب سے مانع ہے، رکاوٹ ہے. کیسے؟ مکے کے مشرکین کعبۃ اللہ سے چمٹ کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں. میرا تو گلا سینہ چند دن ہوئے ہیں، میں عمرے سے آیا ہوں
تو وہیں سے وہ گلا اور سینہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آپ بھی تھکا ہوا جواب دیں گے تو پھر میں بھی بس کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا جمشید احمد خان، شیخ القرآن مولانا محمد سید پہری صاحب، علامہ احمد سعید خان ملتانی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد۔ فرمائیے توجہ، نبی کریم کے دشمن ہیں، جا کے کعبۃ اللہ سے چمٹ کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، حق ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں نصیر آباد والو، نبی حق ہیں کہ نہیں ہے؟ نبی حق ہیں۔ تو جب ابو جہل اینڈ کمپنی یہ کہہ رہی ہے تیرا نبی سچا ہے تو پتھر برسا، تو پتھر آنے چاہیے کہ نہیں؟ بات تو صاف ہے، اگر تیرا نبی سچا ہے تو پتھر برسا، پھر تو پتھر آنے چاہیے تھے، عذاب آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ قانون تو یہی ہے، دستور تو یہی ہے کہ منہ سے مانگ رہے ہیں تو آنا چاہیے، لیکن میرے رب کا جواب سنیے، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب تو دینا چاہیے لیکن عذاب اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میرا پیغمبر تو موجود ہے، انت فیہم، اور آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں ان کو میں عذاب نہیں دیتا۔ تو علامہ ابن قیم اسی آیت کو لے کے استدلال کرتے ہیں، نصیر آباد والو وہ فرماتے ہیں جب پیغمبر کا وجود ایک کافر کے لیے بھی رکاوٹ بن گیا عذاب سے، تو پھر جس دل میں نبی کی محبت ہو اس پہ عذاب کیوں کر کے آئے گا؟ دل میں محبت ہو اور عمل سے اطاعت کرتا ہو، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس رحمت کا پیغمبر پاک کی زبان سے بھی اشارہ سن لیجئے، فرمایا انما انا رحمت مہدات، او کائنات والو میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیے میں دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، انما انا رحمت مہدات، تمہیں ہدیے میں دیا گیا ہوں، اور یقین کیجئے واقعی کہ رحمت ہے۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت انفال ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے خلاف میرے پیغمبر کافر تدبیر کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے پیغمبر جب آپ کے خلاف تدبیر ہو رہی ہے دار الندوہ کے اندر، سارے مشرک اکٹھے ہیں، قربان جاؤں، تدبیر کیا ہو رہی ہے کہ آپ کو قید کیا جائے، آپ قید کے اندر ہی وفات پا جائیں نعوذ باللہ، یا آپ کو قتل کیا جائے، یا آپ کو ملک بدر کیا جائے۔ قوم کی یہ تدبیریں ہیں کہ قتل کیا جائے،
قید کیا جائے رحمت للعالمین کی یہ حالت ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرے مرتبے کا پتہ نہیں۔ کوئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ قتل کی تدبیروں میں اور ادھر رحمت للعالمین کی رحمت بری دعا کا یہ حال ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ جانتی نہیں، ان کو پتہ نہیں میرے شان کا، ان کو پتہ چل جائے ان کا یہ رویہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے ساری قوم مخالف ہے، اس حد تک مخالفت چلتی ہے کہ آپ پہ مکے کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، آپ کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان دونوں صورتوں کا جوڑ بھی دیکھیے، سورہ نحل 14واں پارہ بالکل آخری آیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے سنیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ سورہ انفال میں فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں۔ اور سورہ نحل کے آخر میں 14ویں پارے کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، میرا پیغمبر صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اللہ اکبر، صبر کیجئے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق ہی سے ہے میرا پیغمبر۔ وَلَا تَحْزَنْ، آپ غمگین بھی نہ ہو میرا پیغمبر۔ لگتا ہے کہ غمگین ہوئے تھے، کیا غمگین؟ تبھی تو فرمایا لا تحزن، میرا پیغمبر غمگین نہ ہو۔ اور اگلی بات وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، میرا پیغمبر تو تیرا سینہ بھی تنگ نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، تو تنگی بھی نہ محسوس کر میرا پیغمبر۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل اور دیوانہ کہتا ہے۔ پتھر تو اپنی جگہ برستے ہیں، کانٹے تو اپنی جگہ بچھائے جاتے ہیں، تدبیریں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے اوپر یہ فتوے بھی لگ رہے ہیں۔ آپ تنگ دل تو ہوتے ہیں، لیکن رب تسلیاں دیتے ہوئے کہتا ہے لا تَكُ فِي ضَيْقٍ، میرا پیغمبر تنگی محسوس نہ کر۔ آخر انسان ہے، تنگی تو آتی ہے جب سارا جہان مخالف ہو جائے۔ نصیر آباد والو، آخر آپ بھی جب تنگ ہوتے ہیں تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کبھی گھر میں تنگ ہو جائے تو دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی حال دل سنا دیتا ہے، کچھ ان سے سن لیتا ہے، کہتے ہیں آج پریشان ہوں، آج اپنا دکھڑا سنانے آیا ہوں، کچھ آپ کے پاس نشست کرنے آیا ہوں۔ میرا پیغمبر 14واں پارہ ہے، آخری آیت میں فرمایا صبر کیجئے، غم نہ کیجئے، تنگی محسوس نہ کیجئے۔ اگر غم زیادہ ہے لوگ سیر کے لیے چلے جاتے، میرا پیغمبر 15ویں پارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آخر آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ نکلیں کچھ باہر، تو آئیے نکلیے، چلتے ہیں۔ کہاں چلنا ہے؟
اللہ اکبر. لوگ تو سیر دن کو کرتے ہیں، آپ رات کو کریں گے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ بعبدہ. سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو. لیلا، بولو کب؟ رات کو. رات بھی پوری رات، لمبی رات نہیں. لیلن تنوین ہے، اور یہ تنوین تقصیر تقلیل کی ہے. رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، کتنے چھوٹے سے حصے میں؟ اللہ، اتنا مختصر سا حصہ کہ بستر ابھی گرم ہے، اور آپ ساتوں آسمان گئے بھی، واپس بھی آ گئے. اسرا بعبدہ لیلا، سیر بھی رات کو کروائی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے. لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہفتے مہینوں کا سفر رات کے معمولی حصے میں عقل میں نہیں آتا. عقل میں نہیں آتا، اسی لیے ابتدا کی سبحان سے، کہ جس نے سیر کروائی جو لے گیا وہ سبحان ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ہے. وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نبی کریم مسجد اقصی پہنچتے ہیں، سارے انبیاء ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَظَنَنْتُ أَن يَكُونَ لَهُمْ امام، مجھے خیال ہوا کہ آج ضرور کوئی نہ کوئی امام بنے گا. کسی کے دل میں آئے گا میں امام. آدم علیہ السلام سوچتے ہوں گے میں امام، ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں آتا ہوگا میں امام. لیکن ساری صفیں جب بنی ہیں، جبریل نبی کریم کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں تقدم یا رسول اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر آگے بڑھیے، جہاں آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں، امام آپ ہوں گے. اللہ اکبر. تو سیرت کا ایک پہلو بتا رہا تھا کہ آپ کا وجود رحمت ہے، ایک یہ پہلو ہے. اور دوسرا میں نے سورۃ توبہ آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت پہ غور کیجئے، انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ لے لوں وقت کو تھوڑا سا؟ کیا پتہ ہے زندگی پھر وفا نہ کرے، کوئی پتہ نہیں لگتا زندگی کا. اور اس دور میں تو زندگی بڑی مختصر ہو چکی ہے، بہت مختصر ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے پھر ملاقات یہاں نہ ہو، محشر کے میدان میں ہو. تو یہ دعا گو ہوں کہ اللہ جس طرح یہاں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ عرش کے سائے تلے بھی اکٹھا فرمایا. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، او کائنات والو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق آگئے تمہارے پاس، رسول شان والے رسول. تنوین تعظیم کی کیسے رسول؟ شان والے رسول، عظمت والے رسول. لیکن جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں،
من انفسکم تمہاری جنس میں سے آئے ہیں، اور ان کی شان، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ اوصاف کہ ہم نے نہیں بیان کیے، خود رب کریم بیان کرتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، پہلی صفت عزیز، بہت گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر ما وہ چیز، وہ بات عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، ہمدردی کی انتہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے یہ میرے پیغمبر پہ بہت گراں گزرتی ہے، خود پتھر برداشت کر لیتے ہیں لیکن تمہاری تکلیف گوارا نہیں کرتے، خود کئی دن بھوکے برداشت کر لیتے ہیں، تمہاری بھوک نہیں برداشت کرتے۔ میں کہتا ہوں تکلیف تو درکنار ہے، عزیز علیہ ما عنتم کا مصداق تو دیکھیے، 3 دن آپ رمضان میں آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، مسجد ہو مسجد نبوی، اللہ، اور امام ہو امام الانبیاء، اور قرآن پڑھتے ہو، مزہ آتا ہوگا کہ نہیں؟ آج بھی آپ جا کے مسجد نبوی یا مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، بندہ کہتا ہے امام رکوع جائے ہی نہ، پڑھتا رہے قرآن۔ ایک دن ایسا ہوا، میرے ساتھ چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہم نے مغرب کی نماز کے بعد طواف شروع کیا، اور اوپر کھلی جگہ میں دوسری تیسری منزل پہ، تو وہ اتنا لمبا پڑ گیا کہ مغرب کے بعد کرتے کرتے طواف ابھی مکمل نہیں ہوا اور عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی۔ رش تھا، پاؤں بھی تھک گئے، لیکن جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی، صفیں بنی، اللہ اکبر، جب قاری قرآن نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور کعبہ سامنے تھا، اللہ کی قسم تھکاوٹیں اتر گئی، بس دل چاہ رہا تھا یہ پڑھتے جائیں۔ تو سوچئے ذرا کہ مسجد نبوی ہو اور مقتدی صحابہ کرام اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کیا عجیب منظر ہے۔ 3 رات پڑھی، 4تھی رات صحابہ انتظار کرتے ہیں، نبی کریم نہیں آئے، 4تھی رات نہیں آئے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر بڑا مزہ آیا 3 دن، اگلی رات آپ کا انتظار کیا آپ آئے نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں آیا، مجھے خطرہ محسوس ہو گیا کہ ان پہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ عزیز علیہ ما عنتم، خود تکلیف برداشت کرتے ہیں، تمہاری تکلیف برداشت یہ گوارا نہیں ہے، فرض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اگر فرض ہو جاتی تو ایسا کرتے، ایک دن کسی سے قضا ہو جاتی، اگلے دن قضا موڑتا تو کتنی 40 رکھتے ہیں، کون موڑ سکتا؟ اور 2-3 دن کی ہو جاتی پھر تو بڑا مشکل ہوتا۔ جی میرا دوست توجہ، ذرا آگے بڑھتا ہوں، ایک دوسری مثال ذکر کرنے لگاؤں۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے سلام پھیر کے جب فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگوں دل چاہتا ہے کہ میں قرات لمبی کروں، قرآن پڑھنے کا مزہ بہت ہے، لیکن جب میرے پیچھے بچے اور عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں تو جب کسی عورت کا بچہ روتا ہے تو میں کہتا ہوں ماں تکلیف میں ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ سچ ہے۔ ایک تیسری مثال پیش کرنے لگا ہوں، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، عند کل وقت صلاۃ۔
یا عند کل وضوء صلاتین، اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا امت پر تو میں امت پر ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے کیا کرو؟ مسواک کرو۔ لیکن حکم کیوں نہیں دیا؟ فرض کیوں نہیں کی؟ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ بابا جی گھر سے چلے مسجد میں اذان دینے کے لیے آئے، او ہو مسواک بھول گیا، تو پھر بابا لاٹھی کھڑکھڑاتے ہوئے گھر کیسے جائے گا؟ اس مشقت کے خطرے سے فرض نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنا درد، اتنی ہمدردی، اور یہی نہیں، ذرا سنتے جائیے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری خیر اور بلائی پر میرا پیغمبر بہت حریص ہیں، بس چاہتے ہیں کہ ہر خیر امت کو ملے۔ حریص علیکم، اگلی بات وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مومنوں پر تو بے حد ہی شفقت والے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی ایک جھلک تو دیکھیے نا کہ آپ مکہ گئے ہیں، اللہ جانا نصیب فرمائے۔ اسی سفر میں میں نے مکہ سے جدہ گیا، اور جدہ سے میں نے سفر سٹارٹ کیا ریاض کے لیے۔ وہاں بہت سارے پردیسی مسافر ہمارے پاکستان کے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں درس قرآن دے۔ میں نے 1000 کلومیٹر کا سفر گاڑی میں طے کیا۔ ہم عصر کو نکلے، عشاء کا کھانا ہم نے طائف میں، ڈرائیور نے روکا کہ یہاں کھانا کھا لو، تو جیسے ہی گاڑی سے اترے ٹھنڈا یخ موسم ہے۔ میں نے کہا اتنی گرمی میں اتنا ٹھنڈا موسم؟ کہنے لگے جی یہ طائف ہے، طائف ایسا ہی ہے جیسے یہاں سے آپ مر ہی جائیں، 95-100 کلومیٹر ہے، ٹھنڈا یخ۔ کھانا کھایا، ساری تفسیر ذہن میں آ گئی کہ 14 صدیاں پہلے اللہ کے پاک پیغمبر زید بن حارثہ کو لے کر 95 کلومیٹر کا راستہ پیادل طے کر کے طائف پہنچے۔ کتنا؟ 95 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو بنو ثقیف کے سردار اپنے حجرے میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کا غلاف سی رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اوپر تشریف لے آتے ہیں۔ جی مہمان کیسے آنا ہوا؟ نبی کریم فرمانے لگے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، آپ نے قرآن سنایا، اللہ کی توحید سنائی، تو تینوں میں سے ایک بدبخت کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل ہمارے شہر سے، کیا آپ کے سوا اللہ کو کوئی دوسرا نہیں ملا کہ نبی بنا دیتا؟ اور دوسرا کہنے لگا لا اکلمک، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرا کہنے لگا میں یہ غلاف کعبہ چیر کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دوں گا، تجھے نبی اور رسول نہیں مانوں گا۔ یہ رویہ میرا پاک پیغمبر کہنے لگے او ثقیف کے سردارو، تم نے تو یہ رویہ پیش کیا، یہ رد عمل دکھایا، نہ تم نے میری مہمان نوازی کا پوچھا، نہ تم نے کھانے اور پینے کا پوچھا، حالانکہ عرب کا یہ دستور نہیں۔ آج تم نے اپنے سارے دستور پھینک کے اتنا سخت رویہ اپنایا ہے، لیکن میری درخواست ہے، میری اس پر بھی کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میرا راستہ نہ روکو، میں ان غریبوں کو قرآن سناؤں گا، میں طائف کی اس عوام کو جا کے سناؤں گا، تم سے اتنی درخواست ہے میرا راستہ نہ روکو۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ بدبخت کہاں ٹھہرتے ہیں؟ پوری قوم کو اٹھایا، سارے مرد زن، بچے جوان بوڑھے، جھولیاں بھری ہوئی،
طائف کے بازاروں میں کئی میل تک میرے پیغمبر پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ کسی سیرت نگار نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں اور جا کے انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، خون سے سارا وجود اللہ رنگین ہے، انگور کے ایک پودے درخت کے ساتھ یوں جا کے ٹیک لگاتے ہیں، حال زخمی زخمی، اور آپ کا خادم غلام زید ابن حارثہ آپ کے ماتھے مبارک وجود اقدس سے خون پونچھ رہا ہے۔ اتنے میں جب باغ میں دیکھا، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ خون میں رنگین آ گئے، تو فوراً تشت میں انگوروں کا گچھا رکھا اور اپنے نوکر عداس نامی کو دیا کہ وہ جو خون میں رنگین بندہ آیا ہے یہ انگور جا کے انہیں پیش کر دو۔ عداس انگوروں کو لے کے میرے پیغمبر کے پاس آیا، نبی کریم کے سامنے مجمع پیش کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں بسم اللہ، انگور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ عداس یہ جملہ سنتا ہے، حیران رہ کے کہتا ہے جی آپ کون ہیں؟ یہاں تو سارے بسم اللہ والعزہ والے ہیں، یہاں تو لات و عزہ والے ہیں، بسم اللہ آپ نے کہاں سے کہہ دی؟ نبی کریم نے کہا تو کہاں کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا، میں وہاں کا رہائشی ہوں۔ نبی کریم فرمانے لگے وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس نے جب یہ حیران کن خبر سنی تو حیران ہو کے کہنے لگا آپ انہیں کس طرح جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی یہ کہنے کی دیر تھی، عداس نے دیر نہیں کی، آپ کا ہاتھ تھاما اور چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا عداس نے۔ جب عداس مسلمان ہوا کلمہ پڑھ لیا، نصیر آباد والوں ذرا سنی اگلی بات، نبی کریم باغ میں ابھی چلنے لگتے ہیں، اٹھ کے بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کر کے اوپر آ جاتا ہے، سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو جبریل ہے، فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم کو جبریل نے سلام کیا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے آپ کی زاری سن لی، کیونکہ اسی باغ میں خون میں رنگین ہو کر میرے پیغمبر نے کیا زاری کی؟ فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے وسی کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تو نے مجھے اس قوم کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا، لیکن میرے اللہ میری پھر بھی یہی التجا ہے کہ فلا ابالی ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی راضی ہوں۔ اگر اللہ تو راضی ہے تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا کسی شاعر نے کتنی ترجمانی کی ہے کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔
کیا معنی ہے ان اشعار کا سنیے. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ میرے اللہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے چاہے ساری کائنات اور میری زندگی کڑوی کیوں نہ ہو جائے. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ، کاش اللہ تو راضی ہو چاہے ساری مخلوق ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اللہ میرے اور تیرے تعلقات برابر رہیں، استوار رہیں اللہ، چاہے ساری دنیا سے تعلق خراب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. جبریل سامنے آتے ہیں، آپ حکم کیجئے پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا. ھذا ملک الجبال، یہ فرشتہ میرے ساتھ پہاڑوں کا بھی ہے. رحمت للعالمین کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے کیا فرمایا. خون میں رنگین ہے لیکن کیا کہتے ہیں حالت بھی ایسی ہے. بندہ نرم باتیں تو ہر وقت کرتا ہے لیکن جب کوئی ایک تھپڑ مارے تو ساری نرمی اسی وقت بندہ بھول جاتا ہے. ایسا ہے کتنا بھی بڑا نرم دل کیوں نہ ہو، لیکن میرے پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین ہے. اور کسی سیرت نگار نے لکھا ہے کہ لوگو رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ، ایک بندہ ہے اجنبی ہے، پردیسی ہے، وطن سے خاندان سے دور ہے، اکیلا ہے، اور یہ حشر کیا جائے اس کے دل سے کیا نکلتی ہوگی. میرے پیغمبر کے دل سے کیا نکلی؟ فرمایا اللہ جبریل نہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں تو خون میں رنگین ہو کے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں تیری توحید کو ماننے والا پیدا ہو جائے. اب بھی اللہ کوئی ایسے پیدا کر جو تیری عبادت کریں توحید کے ساتھ اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. میرے دوستو، میں نے ایک بات کا آغاز کیا تھا، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی جھلک کچھ چند نمونے آپ کو اور بھی پیش کرتا، لیکن وقت اختتام کو پہنچا. زندگی باقی، ملاقات باقی.